الحمد لله في العزة والكبرياء، وصلى الله على محمد خاتم الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرت لقمان جو ہے ان کا تذکرہ جو ہے وہ چل رہا ہے قرآن مبین کے اندر. جو ان کی حکمت بڑی باتیں ہیں، نصیحت کی باتیں ہیں اپنے بیٹے کو، وہ مکمل ہو چکی ہیں. اور تاریخ کی کتابوں کے اندر بھی ان کی حکمت کی بہت سی باتیں موجود ہیں. میں ان میں سے کچھ باتیں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ حضرت تخان تھے، بعضوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت چرواہے تھے، بعضوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ غلام تھے. بس کام کرنے والے آدمی تھے، محنتی آدمی تھے. جو جس کام میں لگا کرتا اس کام کو کرنا شروع کر دیتے تھے. ہر فن مولا تھے. ترخانے بھی انہوں نے کی ہے، چوکیداری بھی انہوں نے کی ہے، چرواہا بھی یہ جو ہے وہ رہی ہے. ان کے مالک نے کہا کہ ایک بکری ذبح کرو، اور اس کے دو بہترین حصے جو ہے وہ لے کے حضرت نے بکری کو ذبح کیا، اور اس بکری کا دل اور اس کی زبان جو ہے وہ مالک کے پاس لے دیا. مالک نے کہا کہ اس سے بہتر تمہیں نہیں ملا، چلو ایسا کرو ایک بکری اور ذبح کرو، اور سب سے بہترین جو چیز ہے جو گوشت کے ٹکڑے ہیں وہ لے کے. تو دوبارہ بکری ذبح کی، اور پھر زبان جو ہے، زبان اور دل جو ہے وہ لے کے آ گیا. تو مالک نے کہا یہی بہترین ہے. کہا کہ حضرت جب یہ صحیح ہوتے ہیں تو زبان اور دل ٹھیک ہو جائے تو سارا وجود ٹھیک ہو جائے. جب زبان اور دل جو ہے وہ بگڑ جائے تو سارا وجود جو ہے کیا ہوتا ہے، بگڑ جاتا ہے. اسی طرح یہ ایک جگہ چوکیدار تھے، ایک باغ میں کام کرتے تھے. مالک نے ایک ککڑی توڑی اور ان کو جو ہے وہ کھانے کے لیے دی. تو یہ اس کو جو ہے نا وہ بڑے لطف سے جو ہے وہ کھانے لگے، جیسا کہ بڑی لذیذ ہے اور بڑی میٹھی. مالک نے دیکھا کہ لقمان کھا رہا ہے تو آدھی جو ہے وہ خود کھائی، تو وہ کڑوی ترین کری. کہا کہ تمہیں اتنا بھی معلوم ہے کہ یہ کڑوی ہے، تم نے بتایا کہ یہ کڑوی ہے. کہا کہ مجھے حیا آ گئی کہ جس حال سے 20 مرتبہ میٹھا کھایا ہے، ایک مرتبہ کڑوا مل گیا ہے تو کیا شکایت ہے، کیا گلا ہے. یہ حکمت بڑی بات ہے. حضرت کا چھوٹا قد تھا، کالا رنگ تھا، اور نصرت جی حبشی تھے. ایڑیاں پھٹی ہوئی، ناک جو ہے وہ بیندی ہوئی، اور موٹے موٹے جو ہے وہ موٹے. تو اس آدمی کو بڑے غور سے نہیں کر کے دیکھتا تھا. کہا تم میرے موٹوں کو دیکھ رہے، یہ تمہیں بڑے موٹے معلوم ہوتے ہیں، ان سے باتیں بڑی نرم نرم نکلتی ہیں، بڑی میٹھی باتیں. اسی طرح ایک آدمی نے حضرت کو دیکھا کہ جیسا بات و نصیحت کر رہے تھے. کہا وہ تو فلانے جگہ بکریاں نہیں نہ چلاتا، تینوں یہ حکمت یہ گلا کتوں نے میں میرا حضرت نے فرمایا کہ جڑے بے وقوف کام کرتے رہتے میں انہوں نے اپنی زندگی جو کر دیا وہ دوبارہ نہیں کرتے. یہ حکمت ہی کر. اس نے اعتراض کیا میں نے تمہیں فلاں جگہ دیکھا ہے، تم فلاں کی بکری چلا رہے تھے، تم تو چرواہے ہو. یعنی چرواہا ہونا اس وقت ایک نیچ کام سمجھا جاتا ہے، لیکن کام کرنے والے کو حلال روزی کے لیے کسی بھی کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. حضرت کے مالک نے حضرت کو بیچنا چاہا تو حضرت نے کہا کہ میرا حق ہے آپ کے اوپر، جو خریدار ہوگا ذرا اس سے مجھے پوچھ لینے دے کہ وہ مجھے کس لیے خریدنا چاہتا ہے. تو مختلف خریدار آ رہے تھے. ایک خریدار جو ہے حضرت کو پسند آ گیا، اس نے چوکیداری کی ابھی حضرت کو خرید، اور حضرت رات کو اس کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، اندر کی طرف کنڈی لگا کے اور چوکیداری بھی شروع کرتے. اور رات جب ہوئی تو وہ جو مالک تھا اس کی بچیوں کا وہ چال چلن اچھا نہیں تھا. وہ دروازہ کھول کے رات کے اندھیرے میں باہر جانا چاہتی تھی. تو حضرت نے کہا کہ تمہارے ابا نے مجھے اس لیے نہیں رکھا کہ میں تمہیں رات کو باہر نکال لیتا ہوں. کتابوں میں آتے بچیوں نے مارنا شروع کیا، مار مار کے منہ کرتے حالوں میں حال ہوگا. لیکن صبح اٹھ کے ان کے باپ کو نہیں بتایا کہ باپ کو تکلیف ہوگی، بچیوں کی پردہ نہیں ہوگی. دوسری
رات پھر اسی طرح ہوا، پھر بچیوں نے پالا، دوسرے دن پھر اٹھ کے حضرت نے ان کے والد کو نہیں بتایا کہ باپ کو تکلیف ہوگی، بس ان کے لیے دعا کرنا۔ حضرت کا کام یہ تھا کہ جب مالک سو جاتا اور اندر سے کنڈی لگ جاتی، حضرت دروازے میں مسئلہ بچھا کے چلی جاتی بالکل میں رہتے، یہ حضرت کا کام۔ تیسری رات پھر جو ہے وہ ایسے ہوا کہ بچی باہر جانا چاہتی تھی، بعد میں ملنے کے لیے کوئی آیا تھا، لیکن حضرت نے باہر نہ نکلنے دیا اور بچیوں نے پھر مارا اور پھر بیٹھ کے مشورہ کرنے لگی کہ یہ حبشی غلام، یہ چھوٹے کھانے کا موٹے ہوٹوں والا اور پھٹی ہڈیوں والا، یہ ہم سے بہتر نہیں ہوتی۔ پھر ان بچیوں نے توبہ کی اور بنی اسرائیل کی متقی اور پرہیزگار باتیں مشہور ہیں۔ حضرت کی اس جو ہے طریقہ کار کی وجہ سے، دعا کی وجہ سے باپ کو نہیں بتایا لیکن بچیوں کی تقدیر بدل گئی، بچیوں جو ہے نا اپنا رخ جو ہے وہ بدل دیا۔ حضرت نے بہت سی نصیحتیں جو اپنے بیٹے کو کی، جو قرآن مبین کے اندر ان کا تذکرہ ہے، میں صرف اشارہ کا تذکرہ کروں گا۔ بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بیٹا نماز قائم کرنا یعنی خود بھی پڑھنا، دوسروں کو بھی ترغیب کرنا، بیٹا نیکی کا حکم کرنا، بری بات سے منع کرنا، بیٹا جو تمہیں کوئی تکلیف آ جائے اس کے اوپر صبر کرنا، یہ بڑی حکمت کے کام ہوتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا بیٹا باپ کا اپنے بیٹے کو تربیت کے لیے مارنا یہ ایسا ہی ہے جیسا کسان کا کھیتی میں ہل چلانا، جب تک ہل نہ چلایا جائے اس کو کھیڑا نہ جائے تب تک تو وہ جو ہے نا وہ نہ وہ بیج کو قبول کرے گی اور نہ ہی کھیتی جو ہے اس کے اوپر لہلائے گی۔ اسی طرح باپ کا اپنے جو ہے وہ بیٹے کو مارنا تربیت کے لیے وہ اسی طرح کہا کہ بیٹا کرم نہ لینا، جو تیری آمدن ہے اس کے اندر ہی اپنے آپ کو سمیٹنا، اپنی خواہشوں کو سمیٹنا، کرم نہ لینا۔ یہ دن کی ذلت ہے اور رات کی بے چینی ہے۔ دن کو باہر نکلو گے لوگ مطالبہ کریں گے، ادھر سے مطالبہ کرے گا، وہ ادھر سے مطالبہ کرے گا اور سارے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ تیری بےزتی ہوگی۔ اور رات کو جب تو بستر پر لیٹنے لگے گا اور تجھے فکر جو ہے وہ سوال ہوگی کہ فلاں کا بھی دینا ہے، فلاں کا بھی دینا ہے اور تجھے سکون کی نیند نہ ہے۔ کہا کہ بیٹا کرم سے بچنا، یہ دن کی ذلت ہے اور رات کی بے چینی ہے۔ کہا کہ بیٹا خوش اخلاقی سے پیش آ جا، بیٹا جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ سے چہرے کی رونق جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ کہا کہ بیٹا میں نے چٹان لوہا اور بھاری سے بھاری چیز جو ہے وہ اٹھائی ہے، لیکن پورے پڑوسی سے بھاری کوئی چیز نہیں۔ برا پڑوسی نہ بننا، گندا پڑوسی نہ بننا، اچھا پڑوسی بننا، جس کا پڑوسی بننا اچھا پڑوسی بننا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین پڑوسی کے حقوق کے بارے میں میرے پاس اتنی مرتبہ پیغام لے گیا ہے، اتنی مرتبہ پیغام لے گیا ہے، اتنی مرتبہ پیغام لے گیا ہے، میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ شاید وراثت کے اندر بھی پڑوسی کا کوئی حصہ مقرر ہو جائے۔ جیسے بندہ مرتا ہے اس کے وراثت کے اندر اس کے بیٹوں کا اتنا متعین شریعت نہیں ہے، بیٹیوں کا کیا ہے، بیوی کا کیا ہے، اسی طرح دوسرے جو قریبی عزیز ہیں ماں باپ کا کیا ہے۔ اگر جوان آدمی مر جاتا ہے اس کے ماں باپ دیتا ہے، ان کے حصے بھی جو ہے وہ مقرر ہے، دادی کا حصہ بھی، دادی کا حصہ بھی مقرر ہے۔ تو آپ حضرت نے فرمایا کہ جبرائیل امین اتنی مرتبہ پیغام لے کے آئے کہ مجھے جو ہے نا وہ اندیشہ ہونے لگا کہ شاید بیٹیوں کی طرح جو ہے وہ پڑوسی کا حصہ بھی وراثت میں، کہ پڑوسی کے مرنے کے بعد اس کے دائیں پڑوسی کو اتنا حصہ ملے گا اور اس کے بعد پڑوسی کو اتنا حصہ ملے گا۔ اتنے پڑوسیوں کے حقوق کا تذکرہ کیا۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا بھاری سے بھاری چٹان اور 12 سے 12 لوہا جو ہے وہ میں نے اٹھایا ہے، لیکن برا پڑوسی جو ہے اس سے زیادہ بھاری میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ بیٹا کڑوی سے کڑوی چیز جو ہے وہ میں نے کھائی ہے، لیکن محتاجی سے کڑوی کوئی چیز نہیں۔ محتاج نہ بننا کسی کا، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مشغول رکھنا اور کام کرنا، کسی کا تو محتاج نہ بنیا جاتا۔ بیٹا بے وقوف کو اپنا قاصد نہ بنانا، یعنی کہیں پیغام بھیجنا ہو تو کسی بے وقوف کو اپنا قاصد نہ بنانا، بلکہ خود جو ہے وہ کیا بن جانا، قاصد بن جانا۔ بیٹا علماء کی محفل کے اندر جب بڑوں کی محفل میں بیٹھا ہو تو اپنی زبان کو خاموش رکھو۔ بیٹا اپنی ہر اپنے معاملے کے اندر علماء کے ساتھ جو ہے وہ مشاورت کریں اور ان کی صحبت کے اندر بیٹھے ہوئے جو ہے اپنی زبان کو جو ہے وہ روکے رکھیں۔ تو یہ حضرت نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ کتنی پیاری
کرتے ہوئے ملتے ہیں، لوگ اس کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں۔ تو حضرت نے یہ جو ہے وہ بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا کرم سے بچنا، یہ دن کی ذلت ہے اور رات کی بے چینی ہے۔ بیٹا جھوٹ چہرے کی رونق کو ختم کر دیتا ہے۔ بیٹا برا پڑوسی جو ہے اس سے بھاری کوئی چیز نہیں ہے، محتاجی سے زیادہ کڑوی چیز کوئی نہیں ہے۔ بے وقوف کو اپنا دوست جو ہے خدا بنانا۔ اللہ حضرت کی ان باتوں کے اوپر ہمیں بھی جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وعلی